بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے وہ ہستی ہیں جنہیں سب سے زیادہ احادیث امت تک پہنچانے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ سے منقولہ روایات کی تعداد 5374 ہے۔ آپ کا تعلق یمن کے قبیلہ دوس سے تھا، وہاں بکریاں چراتے تھے۔ جب یمن میں اسلام پھیلا تو مختلف قبائل اسلام سیکھنے مدینہ آنے لگے۔ یہ بھی اپنے قبیلہ کے ساتھ 8 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور خود کو ارشادات نبوی کی حفاظت کے لیے وقف کرتے ہوئے مدینہ ہی میں بس گئے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال سے اوپر تھی۔ گورے چٹے دراز قد کشادہ سینے والے باروب آدمی تھے۔ عمر رسیدہ ہوئے تو داڑھی پر سرخ مہندی لگانے لگے۔ طبیعت کے نرم فیاض سادہ مزاج اور یور آدمی تھے۔ اصحاب صفا کے ساتھ بیٹھے حدیث یاد کرتے رہتے تھے۔ اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے۔ انہیں یمن سے اپنے ساتھ مدینہ لائے تھے اور ایک مکان میں ٹھہرا دیا تھا۔ وہ اسلام نہیں لائی تھی۔ یہ انہیں دعوت اسلام دیتے اور وہ انکار کرتی۔ ایک دن جواب میں والدہ نے کچھ سخت باتیں کہہ دی۔ یہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ماجرا سنا کر استدعا کی کہ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کا اثر دیکھنے کے لیے فوراً گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ اندر سے غسل کا پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد والدہ نے دروازہ کھولا اور کلمہ شہادت پڑھ کر بتایا کہ ان کے دل میں ہدایت کی روشنی اتر چکی ہے۔ ابو ہریرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر اصحاب صفا کے ساتھ خدمت نبوی میں رہتے۔ علم حاصل کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ باقی صحابہ کا کوئی نہ کوئی روزگار اور کنبہ قبیلہ تھا۔ صفا والے پردیسی اور فقراء تھے، خود کو علم دین اور دین دعوت کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ اہل مدینہ ان کے لیے مسجد کے ایک ستون پر کھجوریں لٹکا دیا کرتے تھے یا کچھ اور صدقہ خیرات بھیج دیتے تھے۔ وہ سب میں برابر تقسیم ہو جاتا۔ کبھی کبھار فاقے سے بھی رہنا پڑتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے بعض اوقات مسجد نبوی میں پوری صف گر جاتی تھی۔ یہ ساری سختی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جھیلی۔ خود فرماتے ہیں کہ کبھی غشی طاری ہو جاتی اور مسجد میں حجرہ رسول اور ممبر کے درمیان گر پڑتا۔ لوگ مرگی کا دورہ سمجھتے تھے، جبکہ فاقے سے یہ حالت ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشی تنگی کی وجہ سے ان کی والدہ کو بھی فکر و فاقے کی آزمائش میں مبتلا رہنا پڑا۔ ایک بار یہ ایسی بھوک کی حالت میں گھر سے نکل کر مسجد میں آئے، دیکھا کہ صفا والے ساتھی بھی بھوکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے ایک تھال کھجوروں کا لے کر ان میں 2 دانے تقسیم کر دیے اور فرمایا یہ کھا کر اوپر سے پانی پی لو، آج کے دن گزارا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کھائی اور دوسری سنبھال کے رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا یہ والدہ کے لیے رکھ لیا ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا تم یہ دونوں کھا لو، والدہ کے لیے ہم سے مزید 2 کھجوریں لے جانا۔ ایسے میں بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ظاہر ہوتے۔ ایک بار فاقے کی حالت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ بیت نبوی میں صرف دودھ کا ایک پیالہ تھا جو کسی نے ہدیہ بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ سارے اصحاب صفا کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوا گیا کہ ان سب کو بلانے کے بعد میرے لیے کیا بچا ہوگا۔ بہرحال تعمیل کرتے ہوئے اصحاب صفا کو بلا لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کے ذمہ لگایا کہ سب کو پلائیں۔ تمام حاضرین نے سیر ہو کر دودھ پیا، مگر اللہ کی شان پیالہ ویسا کا ویسا برا رہا۔ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسکرا کر فرمایا اب تو میں اور تم ہی باقی رہ گئے۔ یہ کہہ کر پیالہ انہیں دیا، وہ پیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے اور پیو، یہاں تک کہ انہیں کہنا پڑا کہ اب تو مزید پینے کی بالکل گنجائش نہیں رہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ خود نوش فرمایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فکر روزگار سے بالکل آزاد ہوں، بلکہ ایک مدت تک وہ حضرت عتبہ بن غزوان کی بہن بصرہ بنت غزوان کے گھر کا پانی بھر کر لایا کرتے تھے۔ اس کے بدلے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فارغ البال کر دیا تو انہی بصرہ بنت غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ انہیں بلیوں سے بڑی محبت تھی۔ یمن میں جب اپنے کنبے کی بکریاں چرایا کرتے تھے تو ایک بلی کا بچہ بڑے شوق سے پالا ہوا تھا، اس سے کھیلا کرتے تھے۔ مدینہ میں بھی یہ شوق کچھ نہ کچھ باقی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مناسبت سے انہیں ابا ہر یعنی بلی والے کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ پیارا بھرا الفاظ ایسا مشہور ہوا کہ ان کا اصل نام بالکل چھپ گیا۔ کنیت حضرت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ انہیں خود بھی یہ کنیت اتنی پسند تھی کہ لوگوں کو فخر سے بتاتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کنیت دی، تم یہ نہ رکھنا۔ ایک صدی بعد جب علماء نے ان کے اصل نام کی تحقیق کرنا چاہیے تو ہر کسی سے الگ الگ نام سنا، یوں اس کے بارے میں 30 کے قریب اقوال بن گئے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ جاہلیت میں نام عبد الشمس تھا، اسلام لائے تو عبداللہ رکھا گیا۔ ان کے حافظے کی پختگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث سنا کر فرمایا چادر کو اپنے سینے سے ملا لو۔ انہوں نے ایسا کیا، اس کے بعد انہیں کوئی فرمان رسول کبھی بھولتا نہیں تھا۔